وَنَعْمَلَ عَلَيْهَا، اور اس پورے پیغام پر عمل نہیں کر لیتے تھے، اگلی 10 آیتیں شروع نہیں کرتے تھے۔ پہلے ہمارے استاد ہمیں الفاظ صرف سکھاتے، پھر ان کا معنی سمجھاتے، پھر ان پر ہم عمل کرتے۔ جب یہ 3 چیزیں مکمل ہو جاتی تو پھر اگلی 10 آیتیں پڑھنے کے لیے استاد صاحب کے پاس بیٹھ جاتے۔ میرے محترم بھائیو، دیانتداری سے مجھے جواب دینا، کیا یہ والا طریقہ مسلمانوں کے اندر دنیا میں تلاوت کا موجود ہے؟ کہاں موجود ہے یہ طریقہ؟ اللہ اکبر۔ افتخار صاحب کہتے ہیں مدارس کے اندر موجود ہے۔ میں اللہ کے فضل سے ثابت کروں گا مدارس کے اندر بھی کوئی نہیں موجود، انشاءاللہ بھی بتاؤں گا آپ کو، کوئی نہیں موجود، ادھورا موجود ہے، پورا موجود نہیں ہے۔ بتاؤں گا، ابھی بتاتا ہوں انشاءاللہ، آپ کو سمجھ آئے گی کہ میں مبالغہ نہیں کر رہا۔ دنیا میں کہیں طریقہ یہ نہیں ملے گا۔ قرآن مجید میں بھی رب نے یہی کہا ہے، کتاب انزلناہ الیک مبارک۔ او مسلمانوں، قرآن مجید ایسی کتاب ہے جس کو ہم نے آسمانوں سے برکتوں کا خزانہ بنا کر نازل کیا ہے دنیا میں، لِیَدَّبَّرُوا آیَاتِهِ، تاکہ اللہ کے بندے اس کی آیتوں پر غور و فکر کریں، تدبر کریں، ان کو سمجھیں۔ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، تاکہ یہ اللہ کے بندے جن کو رب نے عقل مند بنایا ہے، یہ اس سے زندگی کے ہر قدم پر رہنمائی لیں۔ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، قرآن سے کیا لیں؟ رہنمائی لیں۔ ایک ایک قدم اٹھانے سے پہلے قرآن سے پوچھے، میں نے اپنا ہیئر سٹائل بنانا تو کیسے بنانا ہے؟ میں نے لباس پہننا تو کیسا پہننا ہے؟ میں نے آنکھیں استعمال کرنی ہیں، کہاں کرنی ہیں اور کیسے کرنی ہیں اور کہاں نہیں کرنی؟ کانوں کی قوت گویائی کس کے لیے استعمال کرنی ہے، کس کے لیے استعمال نہیں کرنی؟ زبان کہاں چلانی ہے، کہاں نہیں چلانی، کہاں کس حد تک چلانی ہے؟ ہاتھ کن کاموں کے لیے رب نے دیے، ٹانگیں کہاں چلنے کے لیے دی ہیں؟ سیاست کیسے کرنی ہے؟ نظام تعلیم کہاں سے لینا ہے، کیسے بنانا ہے؟ معیشت، معاشرت، معاملات، تجارت کن اصولوں پر چلانی ہے؟ وَلِيَتَذَكَّرَ، یہ صرف میاں مٹھو والی تلاوت کے لیے نہیں اترا، لِيَدَّبَّرُوا آیَاتِهِ، اس لیے رب نے قرآن اتارا دنیا میں تاکہ یہ عقل والے جانور نہیں ہیں، گہیں ویسے کیڑے مکوڑے، حشرات الارض، چرند پرند، یہ عقل والے۔ اولو الالباب کون ہے؟ انسان۔ اولو الالباب کن کو بنایا رب نے؟ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، تاکہ یہ عقل والے اس سے رہنمائی حاصل کریں۔ بڑا تعجب کیا ہے اللہ کی قسم رب نے قرآن پر، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، ان کو انجینئرنگ کا ہر اصول سمجھ آ جاتا ہے، فیس بک کی ہر شے، ہر باریکی سمجھ آ جاتی ہے، کمپیوٹر کی ہر شے سمجھ چھوٹے چھوٹے بچوں کو آتی ہے۔ اللہ کی قسم جن کو عقل نہیں ہے ان کو پتہ ہے سٹیٹس کیسے لگایا جاتا ہے موبائل پر، ہر شے سمجھ آتی ہے، لیکن افلا یتدبرون القرآن، اگر دنیا میں کوئی شے نہیں نہ سمجھ آتی تو وہ کیا ہے؟ قرآن، وہ قرآن ہے۔ ام علی قلوب اقفالها، میں نے تو ان کے دلوں پر تالے کوئی نہیں لگائے تھے، میں نے تو ان کو کھلے دل پیدا کیے تھے۔ ہر شے سمجھ آتی ہے، قرآن کو سمجھنے کے لیے ان کی آنکھوں پر پردے پڑ جاتے ہیں، کانوں میں بوجھ آ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ لہم، کیا کہا رب نے؟ لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا، رب نے دل دیے ہیں، دنیا کا ہر مفاد سمجھتے ہیں لیکن قرآن نہیں سمجھتے۔ ہر شے نظر آتی ہے، قرآن نظر نہیں آتا۔ ہر چیز سنائی دیتی ہے، قرآن سنائی نہیں دیتا۔ سب کچھ ہونے کے باوجود یہ کیفیت ہے لوگوں کی۔
تو رب تعجب کرنے کا حق رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا؟ اس نے سمجھنے کے لیے اتارا، ہم نے تالے لگا دیا اپنے دلوں پر. ہم نے کہا جب تک 12 علوم نہ پڑھے جائیں قرآن پڑھنا نہیں، جرم ہے، گناہ ہے. اگر 12 علوم سے پہلے 14 علوم سے پہلے قرآن پڑھو گے نا کیا ہو جاؤ گے؟ گمراہ ہو جائے گے. میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، پیدا کرنے والے کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں میں کسی پر بہتان باندھنے کا قائل نہیں. میں نے ایک کتاب پڑھی ہے، اردو زبان میں لکھی ہوئی کتاب. میں بندے کا اور ادارے کا نام نہیں بتاؤں گا کیونکہ میرا مقصد یہ نہیں ہے، کسی کے خلاف کیچڑ اچھالنا نہیں ہے مقصد، میرا مقصد اصلاح کرنا ہے. میں نے کتاب پڑھی، کعبے کے رب کی قسم اس میں لکھا ہوا ہے، اس کے مقدمے میں کوئی چھوٹا سا عام سا کوئی ایرا گیرا نتھو پتو خیرہ بندہ نہیں ہے، نہ یہ ادارہ کوئی نتھو پتو خیرہ ہے. سکے بند مسلمان، جس کے سکے بند اور مسلمان ہونے کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. اس میں لکھا ہے بر صغیر پاک و ہند میں جب سے قرآن کا ترجمہ پڑھنا شروع ہو گیا ہے گمراہی پھیل گئی ہے. کعبے کے رب کی قسم پاکستان میں کتاب چھپی ہے. اللہ اکبر. قرآن میاں مٹھو والی تلاوت کے لیے صرف نازل نہیں ہوا، اور ہم نے ہمارے اداروں میں بھی آج تک میاں مٹھو والی تلاوت ہی ہوتی آ رہی ہے. کیسے؟ افتخار صاحب کہہ رہے تھے، میں تھوڑی سی وضاحت کر دیتا ہوں. 75 سال ہو گئے پاکستان بنے ہوئے، مدرسے چل رہے ہیں، مدرسے چل رہے ہیں. دیانتداری سے بتانا، مدرسوں میں پڑھے ہوئے لوگ ان کی زبانیں کیا قرآن مجید کی تعلیم کے مطابق استعمال ہو رہی ہیں؟ صحیح بتائیں. کوئی ایسی مجلس جس میں علماء بیٹھے ہوں اور دوسروں کی غیبت نہ ہو رہی ہو، کسی کے عیب نہ بیان کیے جا رہے ہوں، کسی پر تنقید نہ ہو رہی ہو مجلس میں، بتائیں مجھے. گالیاں نہ دی جا رہی ہوں دوسروں کو، کیچڑ نہ اچھالا جا رہا ہو لوگوں پر، جھوٹ نہ بولا جا رہا ہو. ممبر و محراب میں کھڑے ہو کر اللہ کی قسم میں ہزاروں جھوٹ سنا سکتا ہوں، آپ کے ممبر پر کھڑے ہو کر جھوٹ بولنے سے دریغ ہی نہیں. دین ایسے ہی تو نہیں مسخ ہو گیا. فرقہ واریت کی نجاست غلاظت ایسے تو نہیں مسلمان امت کو اپنی لپیٹ میں لے چکی. اسلام قرآن فرقہ واریت پھیلانے کے لیے آیا، فرقے پارٹیاں بنانے کے لیے آیا، مسلمانوں کو ایک دوسرے کے دستے گریبان کروانے کے لیے آیا، ایک دوسرے پر کفر کے فتووں کی مشینیں گاڑنے کے لیے قرآن آیا دنیا میں کہ اپنے گھر میں کفر کے فتوے کی مشین گاڑ اور پوری عبادی کو کافر قرار دے. یہ کون کر رہا ہے سارا کچھ؟ وہ لوگ جو کہتے ہیں ہم قرآن پڑھنے والے ہیں، ہم مدرسوں والے ہیں. یہ تکفیر کا فتنہ کعبے کے رب کی قسم اٹھانے والے یہی لوگ ہیں ہمارے معاشرے میں. مدرسے نہیں ان کے؟ کیوں افتخار صاحب مدرسے ہیں کہ نہیں؟ ہاں، جنہوں نے یہ خود کچھ دھماکے کیے پاکستان میں مدرسوں میں پڑھے ہوئے نہیں تھے؟ ہاں، کیا قرآن نے ان کو خود کچھ بمبار بنانے کے لیے تعلیم دی، پیدا کیا کہ خود کچھ بمبار بن کے مسلمانوں پر پھٹو، مسلمانوں کے چیچڑے اڑاؤ، مسجدوں میں کتوں گھساؤ، جمعہ پڑھنے والوں کے چیچڑے اڑا دو اپنے آپ کو پھاڑ کر. یہ کتا میں کیسے مانوں یہ قرآن پڑھا، یہ مدرسے کا پڑھا ہوا ہے، مدرسے کو اس نے قرآن سے اس نے کچھ سیکھا ہے اور قرآن سے یہ نازل ہوا ہے. اللہ اکبر. ہمارے کان ناراض نہیں ہونا، قرآن نے ان کو استعمال کرنے کا طریقہ بتایا، کہاں استعمال کرنا اور کہاں نہیں کرنا، کیا سننا اور کیا نہیں. انصاف سے بتائیں، دیانتداری سے، کیا ہمارے قرآن صرف کان وہی سنتے ہیں جس کے سننے کی قرآن مجید نے ہمیں تعلیم دی ہے، جو قرآن مجید نے اصول بتلائے ہیں؟ اللہ اکبر. میرے بھائیوں، قرآن مجید
छोटी छोटी बातों पर मुसलमानों को फाड़ कर फिरकों में तकसीम करने के लिए आया, एक दूसरे के खिलाफ महाज खड़ा करने के लिए आया, एक दूसरे की खेल उड़ाने के लिए कुरान ने यह तालीम दी है। और ये हमारे मुआशरे में एरस 20 सटेजों पर अल्लाह की कसम हो रहा है सरेआम, हो रहा है कि नहीं हो रहा? किधर है कुरान पर अमल? मदरसों वाले कहां कुरान पर अमल के धोखा दे रहे हैं लोगों को, दजल कर रहे हैं। कुरान किस लिए आया था? ये हुसैनी अहल हदीस बन जाओ और ये यजीदी अहल हदीस बन जाओ, कुरान ने तालीम दी है। काबे के रब की कसम है, शैतान की तालीम है, इब्लीस की तालीम है। ये अहले हदीस का मनहज नहीं, ये कुरान पढ़ने वालों का अल्लाह की कसम तरीका नहीं। कुरान की ये तालीम नहीं, इब्लीस की तालीम। कुरान पढ़ने वाला कहे इब्लीस की तालीम मैं कैसे मान जाऊं, उसने कुरान पढ़ा है, उस तरह पढ़ा जिस तरह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ाते थे, जिस तरह सहाबा पढ़ाते थे, जिस मकसद के लिए कुरान रब ने उतारा, उस मकसद के लिए पढ़ा कुरान। अल्लाहु अकबर। किस लिए, क्या क्या तिलावत है हमारी? आप बताएं, मियाँ मिठू वाली है या उससे अच्छी है? मियाँ मिठू वाली है, मियाँ मिठू। अच्छा, कुरान मजीद में कसम है अल्लाह की, मालिकुल मुल्क ने, मैं मिसाल दे रहा हूँ मोटी सी, वैसे और भी मिसालें दे सकता हूँ, ख़त्म कर दी मैंने, ज़्यादा लंबी बात नहीं करना चाहता, मोटी सी मिसाल दे रहा हूँ। कुरान मजीद में रब ने महंगाई, आज आप परेशान है महंगाई से या कोई परेशान नहीं? बेशक सब परेशान हैं, सब परेशान है, कमर तोड़ दी है सफ़ेद पोश लोगों की महंगाई ने। हाँ, हर बंदा परेशान हाल है। क्या कुरान में इस महंगाई का इलाज लिखा हुआ है कि नहीं? कभी किसी ने पूछा कुरान में कि कुरान में क्या, तो इसका जिम्मेदार कौन है? सबसे पहले इस महंगाई का जिम्मेदार कौन है? लो, मैं 2-3 बातें आपको समझाता हूं, जरा गौर करना। महंगाई के हवाले से, महंगाई का जिम्मेदार कौन है और महंगाई क्यों है, महंगाई क्यों है, इसका जिम्मेदार कौन है, और क्या इसका कोई हल अल्लाह के कुरान में मौजूद है या नहीं? इस्लाम इस महंगाई से निजात का कोई तरीका देता है या नहीं देता? बहुत सारी बातें आपको इसी से समझ आ जाएंगी इंशाल्लाह। हम कहां खड़े हैं, कुरान से हमारा ताल्लुक है। अल्लाहु अकबर। मैं काबे के रब की कसम उठा के कहता हूं, पढ़े लिखे लोग, हमारे यूनिवर्सिटियों के फारग, यूनिवर्सिटियों के प्रोफेसर, लेक्चरार, काबे के रब की कसम मौजूद है पाकिस्तान में। मैं जाहिलों की, गूठा छाप लोगों की बात नहीं करता। वो कहते हैं ये महंगाई का सबसे बड़ा सबब जिम्मेदार दीन है। कौन है जी? दीन है। दलील क्या है? हैं? दलील ये है, चाइना तो खुशहाल है, वो तो कुरान नहीं पढ़ते। अमेरिका खुशहाल है, जापान खुशहाल है, और ये अपना दुनिया का पूरा यूरोप, वो खुशहाली की जिंदगी बसर कर रहा है। वो कौन सा कुरान को तर्जुमे से पढ़कर उस पर अमल कर रहे हैं? उनको खुशहाली क्यों मिली है? इसका मतलब है अगर वो खुशहाल है ना, उनके पास ये दीन, ये इस्लाम नहीं था, वो खुशहाल हो गए। इस इस्लाम ने, ये 1400 साल पुराना फरसूदा दीन है जो मौलवी लिए फिरते हैं, इस इस्लाम ने हमारा बेड़ा गर्क कर दिया। जो महंगाई की चक्की में फंस रहे हैं, इसका सारा जिम्मेवार, कसूरवार कौन है? दीन है और इस्लाम है। पैदा करने वाले की कसम उठा के कहता हूँ, अल्लाह के घर में बैठा हूँ, ये मैं प्रोफेसरों की बातें सुना रहा हूँ जो हमारे बच्चों को तालीम देते, कहते हैं दीन ने बेड़ा गर्क किया। ये अच्छा, ऐसे भी लोग मौजूद हैं हमारे मुआशरे में, नाराज नहीं होना, मुसलमानों की बात कर रहा हूँ। ऐसे लोग भी मौजूद हैं हमारे मुआशरे में जो कहते हैं महंगाई का सबब पता क्या है? कसम है अल्लाह की मौजूद है। वो जुबान से शायद इकरार ना करें आपके सामने, लेकिन उनका अमल, कसम है अल्लाह की, इसका बैयन सबूत है अमल उनका, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ऐसे लोग भी हैं, वो कहते हैं ये जो महंगाई है ना, इसका सबब है ज्यादा बच्चे।
اس کا سبب کیا ہے؟ آبادی کا اضافہ، کثرت آبادی بہت زیادہ ہو گئی ہے اور وسائل کم ہیں، اور جب آبادی زیادہ ہوگی وسائل کم ہوں گے تو مہنگائی تو ہونی ہے۔ پھر اصل سبب یہ ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ کو نہیں سمجھ آتا مطلب کیا ہے، میں سمجھاتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار کو مینجمنٹ میں غلطی لگی ہے۔ ہاں جی، رب کو مینجمنٹ میں کیا لگی ہے؟ رب کو پتہ نہیں چلا، وسائل کم تھے، اس نے بچے زیادہ پیدا کر دیے لوگوں میں، معاشروں میں، اور یہ بچوں کی آبادی کی بہتات کی وجہ سے وسائل کم تھے، مہنگائی ہو گئی۔ پیدا کرنے والے کی قسم یہ سوچ مسلمان رکھتے ہیں، ہندوؤں، یہودیوں، عیسائیوں، کتوں ملوں کی بات نہیں کرتا، مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں۔ وہ زبان سے نہ بھی کہیں تو ان کا عمل یہ صراحت کرے گا کہ اصل ذمہ دار رب ہے۔ اس کا مطلب کون ہے ذمہ دار مہنگائی کا؟ رب ہے۔ اس کو پتہ ہی نہیں چلا، اس سے غلطی ہو گئی ہے، وسائل تھوڑے تھے اس کے پاس، اس نے مخلوق زیادہ پیدا کر دی دنیا میں۔ اس کے لیے وزارتیں بنی ہوئی ہیں، وزارتیں، اس کے لیے کیا بنی ہیں؟ کیا نام ہے؟ بہبود آبادی کی وزارتیں۔ یہ وزارتیں بنانے والے، میں کعبے کے رب کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، رب کو نہیں مانتے، رب کو نہیں مانتے۔ یہ خود رب بنے بیٹھے ہیں، یہ لوگوں کے رازق خود بنے ہوئے، اس کو رزاق ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میں ان سارے نظریات کا رد کر سکتا ہوں لیکن وقت نہیں، تھوڑا اشارہ دے دیتا ہوں تاکہ آپ کسی کو سمجھا سکیں۔ میرے بھائیوں، اگر اسلام دین اس مہنگائی کا سبب ہوتا تو پھر وہ مدینے والے بھوکے ننگے بھوکے نہ مر جاتے؟ ہاں، پھر ان کو خوشحالی کہاں سے ملتی؟ وہ کیسر و کسرا کو تباہ کر کے ساری دنیا کے حکمران کیسے بن جاتے؟ مدینے میں خزانوں کے ڈھیر کہاں سے لگ جاتے؟ اس کا مطلب ہے یہ بکواس ہے۔ اور اگر آبادی زیادہ ہونا، آبادی کا زیادہ ہونا یہ مہنگائی کا سبب ہوتا نا، تو کعبے کے رب کی قسم ہے، قرآن میں رب نے کہا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ، زمینوں اور آسمانوں کے سارے خزانے کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس ہیں۔ وہ انسان نہیں، صرف قسم ہے اللہ کی، دنیا میں جس جاندار کو پیدا کرتا ہے، کعبے کے رب کی قسم ہے وہ جاندار بعد میں آتا ہے، آسمان والا رب اس کے رزق کا پہلے بندوبست کرتا ہے آسمان سے۔ میں اس پر دلائل دے سکتا ہوں، دلائل ہے میرے پاس۔ رزق پہلے بندوبست کر کے بعد میں کسی کو جاندار کو دنیا میں پیدا کرتا ہے۔ اور پیارے پیغمبر نے کہا اگر تمہارے انسان جن پہلے پچھلے آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک پیدا ہونے والے سارے اکٹھے ہو جائیں ایک میدان میں، جتنے مر گئے آج تک، جتنی قومیں پیدا ہوئی دنیا میں، اور جتنے پیدا ہونے ہیں قیامت تک، سارے اکٹھے ہو جائیں، جن بھی اور انسان بھی سارے، اور پروردگار سے مانگنا شروع کر دیں، ہر ایک وہ مانگے جو اس کے دل کی آواز ہو، جو اس کے دل میں آئے۔ پروردگار ہر ایک کو اس کے دل کی مراد عطا کر دے، دے جنوں کو بھی انسانوں کو بھی۔ کعبے کے رب کی قسم ہے، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، پروردگار کے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں آتی جتنی ایک سوئی کو سمندر کے اندر ڈبو کر نکالو تو سمندر کے پانی میں جتنی کمی آتی ہے، رب کے خزانوں میں سب کو اتنا لے کر اتنی کمی نہیں آتی۔ اس کے پاس اتنے خزانے ہیں، وہ اتنا خزانوں کا مالک ہے۔ اللہ نے کہا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ، اپنی اولادوں کو بھوکوں کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ، الفاظ پر کبھی غور کیے؟ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ، تم مامے بڑے پھرتے ہو لوگوں کی رزق کے، ہم تم سے پہلے ان کے رزقوں کا بندوبست کیا ہوا ہے، تمہارا بعد میں پہلے ان کا کیا جو بھی آئے نہیں دنیا میں۔ اچھا میں کیسے مان جاؤں؟ ان لوگوں نے قرآن پڑھا ہے، ان کو قرآن کے پڑھنے کا شعور ہے، کیسے مان جاؤں؟ اللہ اکبر۔ ایک اور موٹی سی مثال دیتا ہوں، موٹی سی، میرے بھائیوں موٹی سی مثال ہے، غور کرنا اللہ کے لیے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. توجہ ہے میری طرف؟ بے شک. ساری دنیا کفر. کعبے کے رب کی قسم اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں. اسلام کا صفحہ ہستی سے نام و نشان مٹانے کے لیے، مسلمانوں کی جڑ کاٹنے کے لیے مدینہ طیبہ پر حملہ آور ہو گئی. 10,000 کا لشکر آیا. سارا کچھ میں ختم کر رہا ہوں، صرف اشارہ کر رہا ہوں. 10,000 کا لشکر آیا. اور میں یہ ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، پورے مدینے کی مسلمانوں کی آبادی بچوں عورتوں بوڑھوں سمیت 10,000 نہیں تھے. اور ان کو مٹانے کے لیے کتنے آئے؟ 10,000. مشرکین مکہ بھی، بنو غطفان بھی، خیبر کے یہودی بھی، اور نجد کے قبائل بھی. 10,000 کا لشکر آیا. ادھر اندر یہودیوں نے معاہدہ توڑ دیا. بنو قریظہ کے یہودی بستے تھے مدینے میں، انہوں نے معاہدہ توڑ دیا. وہ پیچھے سے اسلحہ جمع کر کے مسلمانوں کے کمر میں خنجر گھونپنے کے لیے تیار ہو گئے. اللہ کی قسم تیار ہو گئے. اور ادھر پورا مدینہ نرگے میں ہے. پورا مدینہ نرگے میں ہے. غور کرنا میرے بھائیوں، پورا مدینہ نرگے میں ہے. مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے جو خندقوں کے پیچھے کھڑے ہیں؟ کون بتائے گا آپ میں سے؟ 313. اور کوئی؟ 1,000. 3,000 اور 1,000. اور کوئی؟ دیکھیں ہمارا نبی سے تعلق بھی پتہ چل جاتا ہے کتنے کو ہم عاشق رسول ہیں. ناراض نہیں ہونا ہے. بے شک. ہمیں نبی کی اللہ کی قسم سیرت کی یہ بڑی بڑی چیزوں کو بھی پتہ چلتا. کوئی نہیں پتہ چلتا مسلمانوں کو. 900 سے زیادہ اللہ کی قسم مسلمانوں کی تعداد نہیں تھی. یہ 3,000 والی روایت ہے، وہ روایت راوی کا وہم ہے، روایت ضعیف ہے. مسلمانوں کی تعداد 900 سے زیادہ نہیں تھی. اچھا غور کرنا، جو میں بات سمجھانے لگا ہوں سب کو چھوڑ رہا ہوں. پورا مدینہ نرگے میں 800 کے قریب یہودیاں جو اندر سے معاہدہ توڑ کے تیار ہو گئے جنگ کرنے کے لیے. 10,000 کا لشکر باہر ہے اور ان کی تعداد 900 پوری نہیں ہے. اور ان کی صفوں میں کعبے کے رب کی قسم کئی کلمہ پڑھنے والے وہ طرح طرح کی باتیں چھوڑ کر حوصلے پست کر رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ نے کچھ باتیں ان کی قرآن میں نقل کی ہیں. تھوڑی سی نقل کر دیتا ہوں آپ کے فائدے کے لیے. کچھ کہنے لگے ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا. اللہ اور اللہ کا رسول آج تک جو ہم سے وعدے کرتے رہے سب جھوٹ تھے، دھوکہ تھا سارا. کہتے تھے کیسر و کسرا کے مالک بن جاؤ گے، دنیا فتح ہو جائے گی، اسلام غالب آ جائے گا. سب جھوٹ تھا. اب ہمیں پیشاب کرنے کے لیے باہر جگہ مدینے سے نہیں ملتی. کچھ کہنے لگے یا اہل یثرب لا مقام لکم فرجعوا. اور یثرب والو اب یہاں محمد کے ساتھ ٹھہرنے کی کوئی حالت نہیں ہے، کام بڑا خراب ہو چکا ہے. اب باپ دادے کے دین کی طرف پلٹ جاؤ بچنا ہے تو، ورنہ کوئی نہیں بچا سکتا تمہیں آج. اور اللہ کی قسم کئی کہتے تھے، کئیوں نے کہا، امام ابن ہشام نے اپنی سیرت کے اندر نقل کیا ہے صحیح سند کے ساتھ. انہوں نے کہا محمد الرسول اللہ کو پکڑو اور ابو سفیان کے حوالے کر دو. ساری فساد کی جڑ یہ ہے، ساری فساد کی جڑ ہی کعبے کے رب کی قسم ہے. میں نے یہ لفظ آج خود سنے، آج سنے، اس دور میں سنے. وہ جو لفظ اس دور میں کہتے نا انہوں نے آج بھی سنے. ایک حکومت تھی ہماری پچھلی، اس نے اپنے وزیروں کو بھیجا پوری دنیا میں کہ جا کر کشمیریوں کے لیے جو ہے نا وہ سفارت کاری کر کے آؤ. وہ واپس آئے نا، ان کو ہر طرف سے ایک قسم کے سوالات کا سامنا کرنا پڑا. وہ سوالات کیا تھے؟ ہر ایک کفر کے ملک نے کعبے کے رب کی قسم سب سے پہلا جو تھپڑ ان کے منہ پر مارا نا، ان کو کہا حافظ سعید کو کیوں چھوڑا ہوا ہے؟ حافظ سعید کیا کر رہا ہے پاکستان میں؟ اس کو ختم کیوں نہیں کرتے؟ وہ آئے واپس آتے ہی ان میں سے بعض نے پریس کانفرنس میں انہوں نے جملہ یہ بولا، کہتے ہیں حافظ سعید کوئی انڈے دیتا ہے پاکستان، اس کو کیوں رکھا ہوا ہے؟ جو وہ کتے کہتے ہیں ان کے حوالے کرو اس کو. جان چھڑاؤ پاکستان کی. اس کی وجہ سے سارا فساد، سارا FATF کا گھیرا وہ حافظ سعید کی وجہ سے پاکستان کا ہوا پڑا ہے. اس نے ستیہ ناش کر دیا ساری دنیا کفر میں. پاکستان کو اکیلا کرنے میں حافظ سعید کا ہاتھ ہے. وہ بھی کہنے لگے، کلمہ پڑھتے تھے کعبے کے رب کی قسم، وہ کہنے لگے پکڑو محمد کو اور ابو سفیان کے حوالے کر دو.
فساد کی جڑ یہ ہے. نہ یہ ہوتا تو نہ یہ سارا کفر آج ہمارے مدینے کا گھیرا کرتا اور نہ یہ صورتحال ہوتی. اور کچھ کہہ رہے تھے وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ. ہمارے گھر پردے، ہمارے اللہ کے نبی ہماری بچوں کو اور عورتوں کو خطرہ ہے. یہودیوں نے وعدہ توڑ دیا ہے ہمیں پیچھے جانے دو. بھئی ان کے اکیلے بچوں عورتوں کو خطرہ تھا؟ وہ تو سب کے بچے ادھر تھے، سب کی خواتین ادھر تھی، سب کو خطرہ تھا. اللہ کہتے ہیں إِن يُرِيدُونَ إِلَّا، بھاگنا چاہتے تھے یہ بدبخت. کلمہ اچھا 900 کی قریب تعداد تھی، ان میں بھی یہ طرح طرح کے ماشاءاللہ شوشے چھوڑنے والے موجود تھے. اور اس سے پہلے بھی اللہ نے ایک بات نقل کی سورہ انفال میں، جب وہ نکلے تھے نا بدر کے لیے اور 10,000 ادھر سے 1,000 کا لشکر آ گیا، یہ نہتے 313. تو کئیوں نے کہا ہمارے جیسوں نے کلمہ پڑھنے والوں نے لقد غرہ ہؤلاء دینہم، پاگل ہو گئے، دین ان کو پاگل کر دیا ہے، دھوکہ دے دیا ہے. لوگوں کے بچے مروائیں گے، یہ کر کیا سکتے؟ لوگوں کے بچے مروانے کے سوائے انہوں نے کرنا کیا کر لیں گے؟ یہ اتنی بڑی قوم کے ساتھ ٹکر لینے کے لیے نکل پڑے. یہ حالات تھے. اور قرآن نے نقشہ کھینچا، میں سارا نقشہ نہیں بیان کر رہا، اشارہ کر رہا ہوں صرف. اللہ کہتے ہیں وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، آنکھیں ٹیڑھی ہو گئیں اور دل ہنسلیوں کو آ گئے، جانیں نکلنے والی ہو گئی. وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، قسم ہے اللہ کی، وہ مخلص مومن اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان ان کے دلوں میں پیدا ہونے، وہ سوچنے لگ گئے پتہ نہیں ابھی ہمارے بچوں اور عورتوں کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. ابھی چند لمحوں بعد ہماری آنکھوں کے سامنے ساری کائنات کے سردار کے ساتھ کیا ہو جائے گا، پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہونے لگا ہے. اتنا بڑا گھیرا، اتنے بڑے سخت حالات، اتنے مشکل ترین حالات. تظنون باللہ الظنون. ان حالات میں کعبے کے رب کی قسم، تفصیل میں نہیں جا رہا، اشارہ کر رہا ہوں، تفصیلہ پر رحیق المختوم میں پڑھ لیں. پیارے پیغمبر کے پیٹ پر 2 پتھر بندھا ہوا ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے، جابر رضی اللہ عنہ کا واقعہ پڑھ لینا، علماء سے سن لینا. گینٹھی اٹھانے کے لیے ماری نا، کپڑا اٹھا امام الانبیاء کے پیٹ سے تو دیکھا جابر نے پتھر بندھا ہوا. بیوی کو جا کر کہتے ہیں مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا. جو نبی کی کیفیت دیکھی میں نے سارا کچھ اس لیے سنایا ہے. پیٹ پر پتھر باندھنا گوارا کر لیا. کعبے کے رب کی قسم ہے، کسی یہودی سے، کسی مکے کے مشرک سے، کسی رومی سے سود پر 1 روپیہ قرضہ لینا گوارا نہیں کیا. 1 روپیہ قرضہ سود پر لینا گوارا نہیں کیا. کہا بھوکا مر جانا منظور ہے، سود پر قرضہ لینا منظور نہیں ہے. پیٹ پر، صحابہ کے پیٹوں پر پتھر بندھے ہوئے ہیں، ساری دنیا مٹانے کے لیے کمر بستہ ہے. اللہ کے نبی نے ان صحابہ کو نا، جو تھوڑے سے مخلص صحابہ تھے، ان کے حوصلے کو جاننے کے لیے پیارے پیغمبر نے مشورہ رکھا. قسم ہے اللہ کی، ان کا حوصلہ جاننے کے لیے، ان کی قربانی اور فدائیت کا اندازہ لگانے کے لیے آپ نے کہا یہ جو 10,000 کا لشکر ہے ان میں 6,000 صرف بنو غطفانی ہیں. ان بنو غطفان کے سرداروں سے ہم مذاکرات کر لیتے. ان کو کہتے ہیں کہ تم مشرکین مکہ کے ساتھ مل کر ہمارے ساتھ نہ لڑو، تم واپس چلے جاؤ، ہم مدینے کی آدھی پیداوار تمہیں دے دیا کریں گے. یہ مذاکرات کر لیتے ہیں ان سے. 6,000 واپس چلے جائیں گے تو دباؤ مدینے پر کم ہوگا، تو باقیوں کا سوچیں کہ ہم کیسے لڑنا ہے. پھر قربان چاہیے جو رب پر ایمان لانے والے تھے، مخلص تھے. اللہ کی قسم ان کے الفاظ نقل کیے ہیں تاریخ نے. انہوں نے کہا اللہ کے نبی جب ہم شرک پر تھے ہم نے مدینے کی پیداوار کا 1 دانہ کبھی کسی دشمن کو نہیں دیا تھا. اب اللہ نے ہمیں اسلام دے کر عزت دی ہے، ہم مدینے کی آدھی پیداوار ان کو دیں گے. کہنے لگے واللہ لا نؤتیہم الا السیف، قسم ہے اللہ کی ان کا اور ہمارا فیصلہ تلوار کرے گی. مر جائیں گے، کٹ جائیں گے، اسلام کے لیے جھکیں گے، اسلام کی عزت پر حرمت پر آنچ آنے نہیں دیں گے. پروردگار اپنے بندوں سے یہی دیکھنا چاہتا ہے، رب اپنے بندوں سے یہی دیکھنا چاہتا ہے. اس نے دیکھ لیا کہ یہ سب کچھ لٹانے کے لیے تیار ہو گئے. ان کا کام، ان کی ڈیوٹی کیا ہو گئی؟ اللہ کی قسم ختم ہو گئی. اتنا ہی کام تھا ان کا. آگے والا کام کس کا شروع ہو گیا؟ آسمانوں والے رب نے فرشتوں کے لشکر نازل کر دیا، آسمانوں سے ہوا چلا دی. رات کو ان کے خیمے اکھڑے، ہر شہر چھوڑ کر بھاگ گئے، ہر شہر چھوڑ کر بھاگ گئے. اللہ اکبر. ورد اللہ الذین کفروا بغیظہم لم ینالوا خیرا وکفی اللہ المؤمنین القتال. اللہ نے مومنوں کو لڑنے کی بھی اجازت نہیں دی.
بغیر لڑائی کے اللہ کی قسم سارا کچھ مسلمانوں کو ادا کر دیا. وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا. لیکن یہ بات عام لوگوں کو سمجھ آنے والی نہیں آنے والی سمجھ. آج بھی نہیں آئی. آج بھی یہی ہوا ہے. امریکہ ساری دنیا کفر کو لے کر, ساری دنیا کی جدید ترین ٹیکنالوجی لے کر حملہ آور ہوا تھا. اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں, پیدا کرنے والے کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں, اس کا مقصد افغانستان نہیں تھا. منزل اس کی کیا تھی؟ پاکستان تھی. پاکستان کا قصور افغانستان سے 1000 گنا بڑا تھا. افغانستان راستہ تھا, منزل پاکستان تھی. پاکستان کا قصور کیا تھا؟ تفصیل میں نہیں جاؤں گا, اشارہ کر رہا ہوں. پہلا قصور پاکستان کا یہ تھا, دنیا کی واحد ریاست ہے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نظریے پر قائم تھی. بہت بڑا قصور ہے یہ دنیا کفر کی نظر میں. کعبے کے رب کی قسم ہے, کوئی کافر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نظریے پر بڑھنے والی ریاست کو دنیا کے نقشے پر دیکھنا گوارا کوئی دنیا کی کفر کی طاقت کوئی نہیں برداشت کرتی. دوسرا قصور یہ تھا کہ رشیا کے جہاد, رشیا کے ٹوٹنے کے لیے اللہ نے پاکستان کو جہاد کا بیس کیمپ بنایا. ساری دنیا سے آئے, پاکستان نے مجاہدین کو خوش آمدید کہا, معسکرات بن گئے, قافلے لشکر روا دوا ہو گئے, مجاہدین کھڑے ہو گئے نبوی منہج پر جہاد کرنے والے. کعبے کے رب کی قسم دوسرا پاکستان کا سب سے بڑا قصور یہ تھا. ان کی ایجنسیوں نے بتایا تم سے غلطی ہو گئی, تم نے رشیا کو توڑوانے کے لیے ان کو حریت پسند کہہ کے مدد دی, آج یہ تمہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے, تمہیں صفحہ ہستی سے. اسی دن انہوں نے کہنا شروع کر دیا کل یہ حریت پسند تھے, آج یہ دہشت گرد ہو گئے. لغت ہی بدل گئی, اللہ کی قسم سوچ ہی بدل گئی. ایک دن پہلے حریت پسند, اگلے دن کیا ہو گئے؟ دہشت گرد ہو گئے. ساری دنیا کفر کو لے کر حملہ آور ہو رہا تھا. اس وقت بھی یہی باتیں ہو رہی تھی. 57 مسلمان ملکوں میں سے اکثر کہہ رہے تھے ان اللہ کے مخلص بندوں کو جو کھڑے تھے میدانوں میں, سرنڈر ہو جاؤ, جن بندوں کو مانگ رہا ہے ان کے حوالے کر دو, ورنہ خیر نام و نشان